السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو یونیک ڈائری ولاگز۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، کسی بھی قسم کے دکھ، پریشانی اور بری نظر سے بچائے، اور آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ کریلے اور دہی کی بہت ہی یونیک ریسیپی شیئر کروں گی۔ یہ میری بہت ہی پیاری باجی PFC فوڈ سیکرٹ کے چینل سے میں نے لی ہے۔ انہوں نے بہت زبردست یہ ریسیپی بنائی ہے، تو آپ بھی ضرور ان کے چینل پہ وزٹ کریں۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ والی ریسیپی شیئر کروں گی کہ کریلے میں دہی ڈال کے میں نے بنایا، اور فرسٹ ٹائم میں نے یہ ریسیپی ٹرائی کی، اور یقین کریں کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزے کی یہ ریسیپی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے لے لیے آدھا کلو کریلے۔ کریلوں کو میں نے اچھی طرح پہلے واش کر لیا تھا، اور یہ دیکھیں کریلے آپ نے بالکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ایسے اوپر اوپر سے چھیلنے، آپ نے بہت زیادہ ڈیپ جو ہے نا اس کو چھیلنا نہیں ہے، بہت گہرائی میں اس کو نہیں چھیلنا، بس اوپر جو ہلکے ہلکے سے اس کے جو کنارے آ رہے ہیں آپ نے بس صرف انہی کو ہی ہلکا ہلکا چھیلنا ہے۔ تو یہ دیکھیں تمام کریلے میں نے اسی طرح چھیل لیے تھے، اور یہ ریسیپی آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کا بار بار کھانے کو دل کرے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ کریلے جو ہیں، یہ میں نے تمام کریلے اسی طرح چھیل لینے ہیں، اور اب اس کو میں نے درمیان میں سے صرف کٹ لگایا ہے، اور پورا اس کو آدھا آدھا نہیں کیا، صرف درمیان میں سے کٹ لگا کے تو یہ بیچ میں سے میں جتنے بھی بیج اور جو کچھ ہے وہ اس میں سے نکال دوں گی، اور چمچ سے اگر آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں تو چمچ کے ساتھ نکال لیں، اور دوسرا طریقہ میں نے ہاتھ سے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ ہاتھ کی مدد سے نکال سکتے ہیں تو ہاتھ کی مدد سے نکال لیں، دونوں طریقوں میں سے جون سا بھی آپ کو ایزی لگے۔ تو یہ دیکھیں تمام کریلے جو تھے وہ میں نے بیچ میں سے ایسے اس کو صاف کر لیا تھا، اور اب ایسے ہی گول گول ان کی باریک، بہت باریک بھی آپ نے نہیں کاٹنے اور بہت موٹے بھی نہیں رکھنے، ایک نارمل سائز رکھ کے آپ نے اس کو بہت زبردست جو ہے نا کٹنگ کر لینی ہے، اور اسی طرح گولائی میں ہی کٹنگ کرنی ہے۔ اور یہ تمام کریلے جو تھے اسی طرح میں نے تمام کریلوں کو کٹ کر لیا تھا، اور یہ دیکھیں سائز آپ دیکھیں کہ نہ بہت موٹے ہیں اور نہ ہی بہت باریک ہیں۔ اگر آپ نے بہت باریک کی ہے تو جب ہم پانی میں سے اس کو واش کرتے ہیں تو وہ بہت ٹوٹ جائیں گے اور وہ بالکل چورا ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب میرے پاس کیونکہ آدھا کلو کریلے تھے تو میں نے 1.5 ٹی اسپون کے قریب اس میں نمک کو شامل کیا، اور ہلکے ہاتھوں سے میں نے اس کو مسلا ہے کریلوں کو، بہت زور سے نہیں مسلا کہ اس کی شیپ نہ خراب ہو، بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو مسل کے میں نے 10 سے 15 منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب یہ 3 عدد میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیے تھے، اور ان کو یہ میں نے کٹ کر لیا ہے۔ پیاز بھی ہم نے بہت باریک نہ بہت باریک کٹ کرنے ہیں نہ ہی بہت موٹا کٹ کرنا ہے، تو نارمل سائز کا جو ہے نا پیاز آپ نے وہ کٹ کر لینے ہیں پیاز، اور پیاز بھی کٹنگ کر کے میں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کریلے ہم نے نمک لگا کے رکھے تھے اس میں سے پانی نکل آیا ہے، اب میں چھنی میں سے اس کو پانی میں سے نکال لوں گی، اس کا جو پانی ہے یہ میں نے چھنی میں سے نکال لیا ہے، اور اب 3 سے 4 بار میں اس کو پانی سے واش کر لوں گی اچھی طرح۔ یہ دیکھیں 3 سے 4 بار پانی سے میں نے اس کو اچھی طرح واش کر لیا، جتنا بھی اس میں نمک تھا، جو اس میں وہ پانی باقی تھا وہ میں نے نکال دیا۔ اب میں نے ایک کپڑا صاف جو کچن ٹاول لے لیں یا کچن کا کوئی کپڑا اچھا صاف سا لے لیں، اس میں یہ تمام کریلے جو ہیں جو پانی میں سے میں نے ان کو واش کیا ہوا تھا وہ اس میں ڈال لوں گی، اور اس کو میں اس کی پوٹلی بنا کے تو آپ کو ایک اور ایسی زبردست ٹپ دینے لگی ہوں کہ اگر آپ اس طرح بھی اگر آپ ہاتھ سے نہیں نچوڑ سکتے کریلوں کو، اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے کریلے بہت زبردست جو ہیں اس میں سے پانی بھی نکل جائے گا اور اچھے سے یہ ڈرائی بھی ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں میں نے پوٹلی بنا لی، اور اب چلتے ہیں جی واشنگ مشین کی طرف۔ واشنگ مشین میں اس کا جو سپنر تھا اس پہ میں نے فل ٹائم لگا کے اس کو سپن کر لیا، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے سپن ہو چکے ہیں یہ کریلے جو ہیں، اور ان میں بالکل بھی پانی نہیں ہے، اب بہت اچھے طریقے سے یہ جو ہے یہ سپن ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی میں نے آپ کو ٹپ بتا دی۔ اب ایک باؤل جو ہے میں نے دہی کا لے لیا، یہ 1 پاؤ سے تھوڑا زیادہ دہی ہے، اور اس میں ایک پونی
آپ کہہ سکتے ہیں ٹی اسپون میں نے اس میں نمک کا شامل کیا، ہاف ٹی اسپون میں نے اس میں ہلدی شامل کی ہے، 1 ٹی اسپون بھر کے میں نے پسی لال مرچ شامل کی، 1 ٹی اسپون لیول جو ہے وہ خشک پسا ہوا دھنیا جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے، ہاف ٹی اسپون اس میں نے گرم مسالے کا شامل کیا، اور اب اچھی طرح اس کو میں بیٹر کی مدد سے مکس کر لوں گی، اور اب اس کو میں نے ایک سائڈ پہ بھی رکھ دینا ہے۔ اب میں نے ایک آپ پین لے لیں، کڑھائی لے لیں، یہ آپ کی مرضی پہ ہے، میں نے کڑاہی لی ہے اور اس میں نے کوئی آئل نہیں شامل کیا، کچھ بھی نہیں شامل کیا، اور جسٹ میں نے صرف ابھی کریلوں کو یہاں پہ فرائی کرنا ہے، روسٹ کرنا ہے یہاں پہ میں نے کریلوں کو، اور یہاں پہ آپ نے 2 سے 3 منٹ لگا کے اچھا سا پہلے اس کو جو اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ آپ نے اچھی طرح خشک کر لینا ہے کہ جتنا بھی کوئی ایکسٹرا اس میں پانی رہ گیا ہے۔ تو یہ ایک اور ٹپ ہے کہ اس طرح بھی کرنے سے ہماری جو کریلوں کی کڑواہٹ ہے وہ بھی نکل جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جب پانی بالکل خشک ہو چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہلکے ہلکے جو ہے نا یہ لگنا شروع ہوں گے کریلے، تو اب میں نے اس میں ہاف کپ آئل کا شامل کیا اور اچھی طرح میں اس کو فرائی کر لوں گی۔ فرائی بھی آپ نے کریلوں کو بہت زیادہ نہیں کرنا، بہت ڈارک سائڈ پہ آپ نے نہیں لے کے جانا، ورنہ کریلوں بناتے ہوئے جب ہم مسالے کے ساتھ اس کو بنائیں گے تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کریلوں کو ڈارک فرائی نہیں کرنا، جیسے یہ ہلکے سے فرائی ہو جائیں تو بس آپ نے نکال لینے کریلے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے یہ کریلے ہو چکے تھے بہت اچھے طریقے سے، اس کا کلر بھی بالکل اچھا تھا اور کلر اس کا خراب بھی نہیں ہو رہا تھا، اور بہت زیادہ یہ فرائی بھی نہیں ہوئے تھے، تو میں نے ان کو چھنی میں سے نکال لیا، اور وہی آئل جو تھا اسی آئل میں اب میں نے ہاف ٹی اسپون سفید زیرے کا شامل کیا، جیسے اس کی خوشبو آئی، اور اس میں نے لہسن ادرک کا 1 ٹیبل اسپون جو ہے نا دونوں چیزوں کا 1 ٹی اسپون کے قریب تھا، اور دونوں ملا کے 1 ٹیبل اسپون جو تھا نا لہسن ادرک وہ میں نے اس میں شامل کر دیا۔ لہسن ادرک اچھی طرح جب بھنائی ہوگی لہسن ادرک کی، اس کی خوشبو آنا شروع ہوئی، اس کا تھوڑا سا گولڈن کلر آ گیا، تو اب اس میں نے یہ دہی والا جو مکسچر جو ہم نے تیار کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا، اور اچھی طرح آپ نے باؤل کو صاف کرنا ہے، کوئی دہی اس کے ساتھ رہ جائے تو تھوڑا سا پانی شامل کر کے تو آپ نے اچھی سے جو ہے نا اپنے باؤل کو صاف کرنا ہے کہ چیزیں ہماری ضائع نہ جائیں، ان چیزوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ تو یہ دیکھیں تمام جتنا بھی مکسچر تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا، تھوڑا سا میں نے اس کو بھونا ہے 2-3 منٹ لگا کے۔ اب اس میں نے 1 عدد بڑے سائز کا ٹماٹر تھا تو وہ میں نے کٹ کر کے تو اس میں شامل کر دیا، اور تھوڑی دیر میں نے اس کو پکایا ٹماٹروں کو، اور اب اس میں 2 عدد میں نے ہری مرچیں درمیان میں سے کٹ کی ہوئی وہ اس میں شامل کر دی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز بتاتی چلوں، پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس کے ساتھ میں نے نا پیاز کو بھی شامل کر دیا تھا، اب پیاز شامل کر کے میں نے ان کو اچھی طرح مکس کی ہے، تو وہاں پہ میری پیاری جو سسٹر ہیں PFC باجی، انہوں نے اس میں کشمیری لال مرچ ڈالی تھی، تو وہ تیکھی نہیں ہوتی، اس میں صرف کلر کے لیے وہ ڈالتے ہیں، تو وہ میرے پاس نہیں تھی کشمیری لال مرچ، تو اس لیے میں نے کشمیری لال مرچ کو سکپ کر دیا، تو اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ بہت زبردست یہ بنے۔ اب یہ دیکھیں ساتھ ہی میں نے جیسے ہی تھوڑا سا ہمارے پیاز اور ٹماٹر ہلکے سے فرائی ہوئے تھے تو میں نے ساتھ ہی کریلوں کو شامل کر دیا، کریلے شامل کر کے میں نے ان کو اچھی طرح مکس کر کے اب میں ان کو جو ہے نا ان کو پکا رہی ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے قریب پانی شامل کیا، پانی شامل کر کے پہلے میں نے 3-4 منٹ خالی مسالے کے ساتھ کریلوں کو بنایا تھا، اب پھر میں نے ہاف کپ پانی شامل کر کے تو اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر ڈھکن دے کے رکھ دیا، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے دہی والے جو کریلے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، اس میں پیاز بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، دہی بھی ہے، اور آپ نے بھی فرسٹ ٹائم یہ یونیک ریسیپی دیکھی ہوگی دہی والے کریلے، اور بلیو کریں گے اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ تھا اور بہت گھر والوں کو بھی بہت مزہ آیا۔ اچھا یہاں پہ میں نے یہ بہت بڑا لیمو تھا تو میں نے ہاف لیمو کا استعمال اس میں کیا ہے، تو ہاف لیمو میں نے اس میں ڈالا ہے، اگر چھوٹا ہو تو آپ 1 ڈال دیں، 1 سے 2 ڈال دیں، اگر لیمو نہیں ہے تو آپ املی کا پلپ تھوڑا سا جو ہے نا 2-3 ٹیبل اسپون وہ اس میں ڈال سکتے ہیں، اگر املی بھی نہیں ہے تو اچار ہے تو اچار کا مسالہ آپ اس میں ڈال دیں، یہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے۔
تو اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا۔ میرے پاس جو لیمو تھا تو میں نے لیمو کا استعمال کیا۔ اب لیمو ڈال کے میں نے ڈھکن دے کے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا، اور نیچے سے چولہا بالکل جو ہے نا وہ لو فریم پہ کر دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آئل بھی اوپر آ چکا تھا، اور کتنے زبردست ہمارے یہ دہی والے کریلے جو آپ نے بھی فرسٹ ٹائم دیکھے ہوں گے، لیکن آپ ضرور میری PFC فوڈ سیکرٹ بہنا کے چینل پہ ضرور وزٹ کیجیے گا، آپ کو وہاں پہ بہت زبردست اور یونیک ریسیپیز ملیں گی۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست اور یونیک ریسیپی ہمارے لیے ریڈی کی، اور انہی کی ریسیپی لے کے میں نے یہ ریسیپی ٹرائی کی اور آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ اس کو روٹی اور چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یہ بہت ڈیلیشیس اور بہت ٹیسٹی ریسیپی، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔